بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارن میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ ٹریڈ سیاست میں بنتے ٹوٹتے اتحاد کیا صرف مفادات کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ 2024 میں بننے والے دونوں اتحاد 2026 میں ٹوٹ گئے۔ ایک نے دو تو دوسرے نے 5 گروپ کے ساتھ ایک بڑا لائنز بنا لیا۔ لاہور کس کا فیصلہ تو 23 ستمبر سال رواں کو ہوگا۔ بات کریں گے پارٹی پوزیشن کیا ہے، کون طاقتور تو کون کمزور۔ گرینڈ الائنس پر، اس کے منشور پر مقابلہ زوروں کا بیلٹ باکس آپ کے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ گرینڈ الائنس کے دو دعوے ہیں کہ وہ کامیاب ہے یا 2024 کی تاریخ پھر دہرائی جائے گی، پھر دھاندلی کے الزامات لگیں گے، پھر کلین سویپ ہوگا۔ کیا اس پہ کوئی انہوں نے نئی حکمت عملی تیار کی گرینڈ الائنس نے؟ ڈی جی ٹی او کی طرف سے جو ایس او پیز آئے ہیں، یہ لاہور چیمبر کی 100 سالہ تاریخ میں، جو میرے علم میں ہے، شاید میں غلط تو نہیں کہہ رہا، میرے علم میں ہے کہ 100 سالہ تاریخ میں پہلی بار مبصرین کے زیر نگرانی انتخابات کا جو عمل آیا ہے، کیا یہ عدم اعتماد ہے لاہور کی ٹریڈ باڈیز کے اوپر؟ کیا یہ عدم اعتماد ہے لاہور چیمبر کے اوپر؟ اس پہ بات کریں گے، اور بات کریں گے 2024 میں اپوزیشن نے جو مقدمات قائد دائر کیے تھے وہ ابھی تک زیر التوا ہے، ان کے فیصلے نہیں ہو پائے۔ کیا آپ کے کیس کمزور تھے؟ اس پہ بات کریں گے۔ آج میرے مہمان ہیں ناصر حمید صاحب، سابق ایس وی پی لاہور چیمبر اور چیئرمین ناصر حمید گروپ۔ السلام علیکم ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام اسد بھائی۔ ناصر بھائی، پہلا سوال تو یہ بنتا ہے آپ کے ساتھ کہ یہ جو اتحاد بنتے ہیں، اتحاد ٹوٹتے ہیں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی 2 سال کو ایک نئی صورتحال آ جاتی ہے، یہ کیا اتحاد صرف مفادات کے لیے بنتے ہیں، الیکشن جیتنے کے لیے بنتے ہیں؟ ان کو طویل مدت کیوں نہیں دی جاتی؟ پہلے تو میں شکر گزار ہوں 89 نیوز کا کہ آج آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور اتنے اچھے ایشو پہ بولنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، آپ اس کا لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ آپ لیب ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کا آپریشن ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ایک لیب ہوتی ہے ہماری، ہم چیک کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ کس قابل اور کیا کر سکتے ہیں، اور جب ہمیں وہ ٹیسٹ ان کے نیگیٹو آ رہے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی تو پھر ہم انہیں سلام کرتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ چونکہ میرا مقصد اور میرے جو دوست ہیں ان کا مقصد ہے تاجروں کی خدمت کرنا، اور جو بھی گروپ تاجر کی خدمت میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ یہ تاجروں کے جو ہے نا مسائل اور ذاتی مفادات کی جنگ ہے۔ جو ذاتی مفادات کے لوگ ہیں وہ دوسری طرف ہوتے ہیں، اور جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا جو تاجروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس الائنس میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعوے بڑے آتے ہیں خدمت کے لیے بنائے، جب ٹوٹتے کیوں ہیں؟ دعویٰ آتا ہے یہ آپ کا گرینڈ لائنس بنے، اس میں شاید دعوے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب انتخاب ختم ہو جاتے ہیں 2 سال کی خاموشی ہو جاتی ہے، پھر نیا اتحاد بن جاتا ہے۔ اس کو جی نیم آپ نے دے دیا گرینڈ لائنس، یہ گرینڈ نہیں ہے۔ اس کو گرینڈ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ 4 گروپ ادھر ہیں، 4 گروپ ادھر ہیں، مطلب ایک گرینڈ نہیں ہو سکتا نا پھر، مطلب اس کو گرینڈ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک الائنس ہے، ایک تاجروں کا جو ہیں، جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ایک ہے سسٹم۔ اس کو گرینڈ لائنس آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الگ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں، ٹوٹ اس لیے جاتے ہیں کہ جب آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، جب وہ لیب ٹیسٹ میں پورے نہیں اترتا کوئی تو پھر اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے تاجروں کی خدمت نہیں کرنی، ذاتیات کی کرنی ہے تو دوسری طرف چلے جاؤ، پھر ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ لیکن آپ ایک دوسرے کو جاننے کے باوجود پھر لیب میں اتارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو جانتے ہیں بڑے عرصے سے، پھر اتحاد بنتے ہیں، پھر وہ دوسرے گروپ میں چلے جاتے ہیں۔ لیب میں تو آپ اتار چکے ہوتے ہیں پہلے۔ نہیں، لیب میں جی جب آپ جاتے ہیں فیلڈ میں پتہ چلتا ہے، تب باتوں سے پتہ چلتا ہو تو چاہیے کیا؟ ہاں، جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، جب آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے تاجروں کی خدمت کرنی شروع کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ خدمت کرتے ہیں کہ اپنی خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ دعویٰ سب کر رہے ہیں کہ لاہور میرا ہے، 70% دعویٰ کر رہے ہیں انجم نثار گروپ، 70% دعویٰ کر رہی ہے پائنر گروپ، آپ بھی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ شاید 25 سے 30 مارکیٹ سے میرے پاس ہی بڑا ووٹ ہے۔ یہ اصل میں لاہور ہے کس کے پاس؟ لاہور جی ایک آپ نے دیکھا ہوگا 5 سال سے میں ان کو یونائٹڈ اور یونٹی میں لانے کے لیے تھا۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو گورنمنٹ کا ہے، یہ اس کے تحت جو لوگ ہیں وہ بٹ رہے تھے۔ ہم نے بٹنے نہیں دینا، ہم نے اکٹھے ہونا تو ہمارے مسائل کا حل نکلنا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس دفعہ آپ کو نظر آئیں گے کہ کافی حد تک تاجر آپ کو جو ہیں وہ اکٹھے نظر آئیں گے، اور ان کا مسائل کا حل بھی پھر نکلے گا۔ اور یہ اکٹھا ہونا بہت ضروری تھا، اور یہ بہت ایک اچھا فیصلہ کیا ہے سب تاجروں نے کہ وہ ایک جگہ پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔
جو کہ تاجروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں, جو اپنی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے. کہاں دیکھ رہے ہیں 2026 کے الیکشن میں, پچھلے الیکشن آپ ہار گئے, آپ کا گروپ پوری شکست سے دو چار ہوا, کیا وجہ ہار گئے والا لفظ تھوڑا سا میں اس کو چینج کرنا چاہوں کیا گا. وجوہات تھیں؟ اب آپ کو پتا ہے ان کا ایک گروپ سیپریٹ ہو گیا, جو وننگ گروپ تھا لاسٹ ٹائم کا, اس نے سارا کچھ بتا دیا کہ جی یہ کہاں کیا ہوا, کیسے کیا گیا. جو چرلو نظام تھا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ جو پچھلے الیکشن میں ایک انہوں نے کہا جی ہم نے کلین سویپ کیا, وہ سامنے آ گیا کہ انہوں نے کلین سویپ کیسے کیا. ان کے کینڈیڈیٹ جو کہ اس وقت ایگزیکٹو باڈی ممبر ہی, انہوں نے بتایا جی مجھے پیچھے لانے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا. بھائی کیسے کر دیا؟ سب کے ساتھ ہی یہ کیا انہوں نے. وہ ایک تو آپ کو اس دفعہ نظر رکھنی پڑے گی. لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے اگر صحافی برادری نظر رکھتی, یہ بات کو سامنے کرتی اور سنتی ہماری بھی, تو اس وقت ہی کس کے مسائل کے حل ہو سکتے تھے. دوسرا آپ نے دیکھ لیا ادھر کہ اب کیا انہوں نے یہ کیا, 2 سال آنے کے بعد بھی کچھ کرتے نا, 2 سال آنے کے بعد کچھ کرتے تو پتہ چلتا. جی آپ کو میں ایک زندہ مثال دے رہا ہوں, ان کے پچھلے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے خلاف, آپ کے یہاں پلیٹ فارم پہ میں نے ایک پروگرام بھی کیا تو ان کی کال آ جاتی ہے کہ آپ ہمیں موقع تو دیں, آپ ہمیں موقع تو دیں کام کرنے کا, ہم تاجروں کی خدمت کرنے کے لیے آئے, ہم کریں گے. میں نے کہا جی میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ تاجروں کی خدمت شروع کریں, میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا, میں کرٹیسائز بھی نہیں کروں گا, میں کچھ بھی نہیں کروں گا. 15 دن بعد ان کی پارٹی ان کے خلاف ہو گئی. جیسے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے تاجروں کے حق میں بولنا ہے, یہ زندہ مثال ہے اور یہ آپ اس کو تحقیق کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے بولنا شروع کیا ویسے ان کی پارٹی نے کہا کہ یہ تو ہمارے مفادات کے خلاف چلا گیا ہے, ہمیں تو ذاتی مفادات چاہیے, ہمیں کیا تاجر سے, ہمیں کیا تجارت سے, ہم نے تو اپنے مسائل کے لیے یہاں آئے ہیں, ہم نے اسی کا حل نکالنا ہے اور ہم اس کے لیے لگیں گے. جیسے ہی وہ بولنا شروع ہوئے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے, ان کی ممبرشپ بھی ختم کر دی انہوں نے, ان کو تڑیاں لگانی شروع کر دی کہ جی ہم آپ کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں گے. تو یہ آپ کو آنکھیں کھول کے, میں تو ریکویسٹ کروں گا لاہور کے تاجروں سے بھی, پلیز اپنی آنکھیں کھولیں اور پہچانے ان لوگوں کو جو کہ آپ کو نقصان کرنے کے لیے آتے ہیں, اور ان کو بھی پہچانے جو آپ کی لڑائی لڑنے کے لیے, آپ کو فائدہ دینے کے لیے آتے ہیں. زبردست بات ہوگی. یہ بتائیے جی کہ لاہور کی جو تاجروں کے آپ نے کہا کمان کے بارے میں کس کے ہاتھ میں ہے, یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. کمانڈ سے مراد یہ ہے آپ کی کہ دعوے سب کر رہے ہیں جی میرے کو اینے نے, میرے کو لینے نے. نہیں جی, دعوے تو وہ نظر آ جاتے ہیں, دعوے تو نظر آ جاتے ہیں کہ چرلو نہ پھرے تو یہ الیکشن بتا دے گا کہ کمانڈ کس کے پاس ہے. دیکھیں اب وہ تاجر جو ہے, اب ینگ جنریشن بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا آ گئی ہے تجارت میں, اور وہ آگے ہو گئے اور سمجھداری کے ساتھ وہ فیصلہ کریں گے. ایک وہ پرانے وقتوں کی دوستیاں جو تھیں اب وہ نہیں ہوگا. اب جو ان کو سروس دے گا, جو ان کی خدمت کرے گا, جو ان کے لیے آواز اٹھائے گا, تاجر اب اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. اب تاجر کو اویئر کر دیا گیا ہے. آپ نے یہ بھی اس کا فائدہ دیکھا کہ آپس کے جو یہ معاملات تھے اس کی بیس پہ تاجروں کو اویئرنیس بھی دی گئی ہے, اور انشاءاللہ وہ فیصلہ کریں گے اور آپ کے سامنے آئے گا. 1.5 مہینہ رہ گیا, اللہ کے مہربانی سے, اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس حق میں فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ایسا یہ آپ کے 2024 میں آپ ہی کے دعوے تھے جو آج آپ دعویٰ کر رہے ہیں کس چیز کا دعویٰ؟ کہ فیصلہ بہتر آئے گا, ہم یہ کریں گے یا وہ کریں گے. دیکھیں جی ہم نے اس تو دفعہ دھاندلی نہیں ہم تو ہونے فیئر دیں گے, الیکشن لڑنے کے اس دفعہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. ہمیں تو فیئر الیکشن لڑنا آتا ہے جی. ہم نے جب بھی الیکشن لڑے, آپ پچھلے بھی دیکھ لیں, ہسٹری کھول کے دیکھ رہے ہیں, ہمیں وہ کام نہیں آتا جو کام پچھلی دفعہ کیا گیا. اور انشاءاللہ اس دفعہ کوئی نیا طریقہ وہ ڈھونڈ لیں تو ڈھونڈ لیں, پرانے طریقے پہ ان کو انشاءاللہ دھاندلی نہیں کرنے دیں گے اللہ کی مہربانی سے. اور آنکھیں اس کا زندہ مثال ہے, ڈیجیٹیو نے ابھی آپ کے سامنے نئے SOPs دے دیے ہیں. وہ کس کی محنت سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی ذات کے لیے کی ہیں؟ ہم نے ان لوگوں کو ان کے فراڈ کرنے سے بچانے کے لیے کیے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح بھی دھوکہ نہ دیا جا سکے, لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہ منوہن مانا جائے, یہ نہ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے اور اپنے بندوں کو نہ جتوایا جا سکے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے DGTO کی بات کی, کیا آپ کو لاہور چیمبر میں آپ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, آپ کو تاریخ کا پتہ ہے, کیا یہ پہلی دفعہ لاہور میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں چیمبر کے, یہ مبصرین پہلی دفعہ مقرر کیے گئے ہیں؟ دوسرا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کیا عدم اعتماد ہے لاہور کی چیمبر کے اوپر DGTO کا؟ جی یہ لازمی سی بات ہے. آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا جو کیسز گئے ہیں, جو ان کے حالات تھے, اس پہ جرمانہ کیوں کیا جاتا ہے؟
جرمانہ آپ کو تبھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے, آپ وہ کو کہتے ہیں سزا آپ کے طور پہ جرمانہ دیا جاتا وہ ہے. کہتے ہیں آپ گنتی میں آئے نہیں اور آپ نے شور و غل کیا, کس میں نہیں آئے؟ ہم نے دوبارہ گنتی کروانی, آپ آئے نہیں ہیں, آپ نے نہیں, نعرے دوبارہ لگائے اور گنتی چلے میں گئے. آپ دیکھیں جی 3 جو ہے نا الیکشن کمشنر تھے, 2 الیکشن کمشنر اور ایک کے ساتھ جو ان کا بندہ تھا, اس کے سامنے گنتی ہم کیا کرتے, اور جب باکسز ہی کھلے ہوئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے نا جی, امانت جو دی گئی ان کو کس نے کھولا, اس میں ہیر پھیر کس نے کی. بات تو یہ تھی ڈی جی نے جرمانہ کیوں کیا, اسی چیز پہ جرمانہ کیا کہ بغیر سگنیچر کے بیلٹ پیپر مل جانا اور پھر جو باکس تھا وہ کھلا ہونا, یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے, یہ اسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہیرا پھیری کی گئی, اس کے ساتھ کوئی اس کو چھیڑا گیا, بنایا گیا. تو نہ تو انہوں نے اچھی اس کو سیفٹی کسٹڈی میں رکھا, ہم تو پڑھتے رہے کہ جس کو سیو رکھے. اور جب باکس لے کے کون آ رہا ہے, آپ جب دیکھیں جو گنتی کے لیے آئے, مطلب دوبارہ گنتی کے لیے جب آئے تو باکسز کون لے کے آ رہا تھا, ایک عام سٹاف جو بیچارے پیون چائے والے تھے وہ اٹھا کے لا رہے ہیں, اور کوئی ان کے ساتھ بندہ ہی نہیں ہے, کہاں تھا, ان کی کسٹڈی میں دیا ہوا تھا انہوں نے. ایسے حفاظت کی جاتی ہے, اس کا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے ہینکی بینکی کی. اب وہ ہینکی بینکی جو تھا اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ہیر پھیر بھی کی. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑی جنگ نہیں ہوتی کہ آپ کوئی اس طرح اتنا آگے چلے جائیں. تاجروں کی لڑائی کی جنگ ہے, تاجروں کی مفاد کی بات ہو رہی ہے. اس میں انسان کو تھوڑا سا یہ بھی اللہ کا خوف خدا بھی ہونا چاہیے کہ آپ ایک خدمت کرنے کے جذبے سے ہیں اور آپ کر کیا رہے ہیں. یہی فرق ہے, یہی چیز ہے, یہی اختلاف ہے. اچھا, ان کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ جو کام اس سال 2 سال میں اس باڈی جو کہ اس سے پہلے کبھی ہوئے نہیں ہے. اچھا جی, کیا آپ اتفاق کرتے؟ کیا وہ کام گنوانا شروع کریں گے, یہ کوئی ایک کام یہ بتائیں گے؟ اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کا کویسچن سارے ادھر سے ہی آئے ہوئے ہیں, آپ ساری باتیں کریں جی, وہ یہ کہتے ہیں, وہ کچھ ہماری بھی باتیں آپ کو کرنی چاہیے. سسا نہیں, ان کا ایک موقف ہے نا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہنے کے الزام لگا دیتے ہیں, ثابت نہیں کر سکے. کیا کیا انہوں نے, کچھ بتائیں نا. میں وہی پوچھ رہا ہوں, میں تو گنتی شروع کروں گا تو آپ کا پروگرام بہت لمبا چلا جائے گا. میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا. مطلب میں نے 2017 میں وائس پریزیڈنٹ تھا, ٹھیک ہے, اور 2021 میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا. ہم نکال لیتے ہیں, کووڈ میں نے بزنس چلوائے ہیں لوگوں کے. یہاں حفیظ سینٹر میں آگ لگتی ہے, میں نے پیسہ دلوایا ان کو, یہ محنت کی گئی, ٹھیک ہے. ادھر چلے جاتے ہیں 17 میں نے دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں, وہاں ریٹس پڑنی شروع ہو گئی تھی, تاجروں کو اٹھانا شروع کیا گیا تھا. کون شیلٹر بنا تھا پہلی دفعہ لاہور چیمبر کی ہسٹری میں؟ روڈ پہ کون آیا تھا, یاد کریں, ان کی آواز کس نے اٹھائی تھی؟ ٹھیک ہے جی. 2021 میں سے پہلے آپ دیکھیں, 20 میں جب میں آتا ہوں آئی ڈی کارڈ کا ایشو تھا, کس نے سالو کیا؟ جا کے دیکھیں, لوگوں کو میں سوال کروں گا, پوچھیں ان سے, پوچھیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے وہ پھول لگائے, انہوں نے وہ جو تھے یہ کر لیا. وہ کام نہیں ہوتے بھائی جان, آپ بندے بلا کے کھانا کھلائیں صرف, وہ اس کو کام نہیں. رزلٹ بتائیں. آپ کی وجہ سے سارا تاجر بیچارہ سڑکوں پہ آ گیا, بیکاری بن گیا, آپ بولے ہی نہیں. پیرا نے اٹھا کے صنعت والوں کو گاڑیوں میں پھینکا, آپ بولے ہی نہیں. پیرا والوں نے مارا دکانداروں کو سوری دکانداروں کو مارا, آپ بولے ہی نہیں. آپ کا یہ مقصد کیا اس پلیٹ فارم کا؟ لاہور چیمبر کا مقصد ہے تاجروں کو شیلٹر دینا اور گورنمنٹ تک ان کی آواز پہنچانا. یہ کام تھا, یہ کام نہیں تھا کہ جی آپ اپنے دوستوں کو بٹھا کے اور ادھر آپ کھانے کھلائیں اور چائے پلائیں اور کہیں جی ہم کام کر رہے ہیں. اس کا رزلٹ کیا آیا کوئی بتائے نا. جو منسٹر آ رہا تھا آپ اس کے ساتھ لڑائی کر کے اس کو واپس بھیج رہے تھے. آپ کر کیا رہے تھے؟ آپ نے کوئی کام کیا تو بتائیں, گنوائیں. آج ڈبیٹ ان کو بلائیں نا کسی دن سامنے, انہیں کہ جی آئے ہمارے ساتھ ڈبیٹ کریں, بتائیں ہم بھی گنواتے ہیں وہ بھی گنوا دیں, تو بات سامنے آ جائے گی. جی بالکل بالکل. اصل میں تھوڑا سا 2-4 سوال آپ کے اوپر کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان کی معاشی صورتحال پہ, لاہور کی ٹریڈ حکومت پنجاب کی طرف. ناصر, یہ بتائیے کہ گرینڈ الائنس میں آپ نے, چلیں گرینڈ ہم سن کہتے ہیں, یہ ایک 4 الائنس کا 4 جماعتوں کو 5 کا الائنس ہوا ہے. اس میں فرسٹ ٹائم ناصر حمید گروپ کی انٹری ہوتی ہے. کیا یہ ناصر حمید گروپ نیا ہے, پہلے بن چکا تھا اور ایک دم سے میدان میں آ گئے؟ اس کی تھوڑی ہسٹری چاہتا ہوں کہ ناصر حمید گروپ کی اس وقت پوزیشن کیا ہے. جی پوزیشن تو الیکشن بتائے گا انشاءاللہ آپ کو کیا ہے. باقی کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ہم ہر دفعہ
ایک پلیٹ فارم جو ہے کسی کے پلیٹ فارم کو ہم مطلب اس کو بیک بون بنتے ہیں کرتے ہیں، کیوں نہ ہم خود سے اپنا ایک آئی ڈی بنائی جائے. تو یہ دوستوں کا میں نے تو ساتھ لے کے چلنا ہے سب کو. میرا تو کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا، مجھے کوئی اپنا نہ مجھے تاڑیوں کا شوق ہے، نہ تصویروں کا، نہ ویڈیو کا، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے شوق ہے خدمت کرنے کا، اور میں اس کی جزا اللہ پاک سے مانگتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کرتا ہوں. تو اللہ کی رضا کی خاطر ہی میں نے یہ بیڑا اٹھایا انشاءاللہ دوبارہ، اور آپ کو نظر آئے گا. رہی بات کہ کسی اچھا، کیا یہ باقاعدہ ٹریڈ گروپ ہوگا انشاءاللہ اور اسی نام سے چلے گا یہ؟ نہیں، اس کا نام ہے، اس کا نام اناؤنس کیا جائے گا. اچھا، ابھی فی الحال آپ ابھی ایک رکھا گیا ہے کہ ایک بتایا گیا اس کو، اس کا باقاعدہ یہ گروپ ہے، یہ رجسٹرڈ گروپ ہے انشاءاللہ، اور یہ باقاعدہ آپ کے سامنے آئے گا. اور اس میں مور دین لاہور کی 70 کے قریب مارکیٹوں کے صدور اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. جی الحمدللہ اس الحمدللہ کا مطلب ایک بہت بڑا گروپ آپ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ. ایسے. ایک سوال بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دوسری طرف جائیں گے. آپ اکثر خاموش رہتے ہیں، سیاست میں کم دلچسپی بھی لیتے ہیں، پاکستان کی معاشی صورت پر بڑی بات کرتے ہیں، لیکن سال 2 سال 1.5 سال کے بعد اچانک آپ آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، اس کے بعد ہار جیت اپنی جگہ پہ ہے. یہ آپ کی اور جن گروپس کی آپ سے بڑی وابستگی رہی ہے غالباً پچھلے کوئی، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو 20 سال ہو گئے، 2 یا 2.5 اشرے ہو گئے ہیں، وہ گروپ آپ نے کیوں چھوڑ دیے؟ نیا گروپ آپ نے کیوں بنا لیا؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں آپ جی، کی جب تک وہ خاموشی، صحیح چل رہے تھے، آپ اکثر کیوں خاموش رہتے ہیں؟ وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو. جب تک وہ صحیح چل رہے تھے تو میں چل رہا تھا. جب میں نے انہوں نے ایک آدھ غلطی ہوتی ہے نا تو بندہ اگنور کرتا ہے، دوسری ہوتی ہے اگنور کرتا ہے. جب آپ غلطیوں پہ غلطی کرتے رہتے ہیں اور آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے جڑے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی ذاتیات کے کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے مسائل کی فکر ہے، آپ کو بغیر انٹرسٹ کے قرضے چاہیے، آپ کو گیس کے بلوں کی چوری کے شیلٹر چاہیے، آپ کو بجلی کی جو بلوں کی شیلٹر چاہیے، آپ کو بلڈنگ بنانے کے لیے جو آپ کے پرابلم ہیں وہ اس کے لیے آپ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، تو وہاں جا کے آپ کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. کوئی آ کے آج میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، مجھے 12 سال لاہور چیمبر کی سیاست میں ہو گئے، کوئی ایک بندہ، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی آ کے یہ کر دے کہ جی میں نے اپنی ذات کے لیے لاہور چیمبر کا پلیٹ فارم یوز کیا ہے، میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر چلا جاؤں گا ریزائن دے کے، اور میں اس بندے کو شاباش دوں گا، کوئی ڈھونڈ کے لاؤ. ہاں، اب میں دوسروں کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ کو یہ صفحے ختم ہو جائیں گے آپ کے من کی چیزیں بتاؤں آپ کو. تو آپ یقین مانیے، میرا کوئی جائیداد کا مسئلہ ان کے ساتھ، میرے آج بھی وہ دوست ہیں، ہمارے آج بھی ویسے ہی ان کے ساتھ بات ہوتی ہے. اختلافات کیا ہے؟ تاجروں کے مفادات کی جنگ، اور ان کے جو ذاتی ان کے ہیں، تاجروں کی بقا کو ختم کر رہے ہیں. وہ جو تاجروں کے مفادات کے لیے کام کرنے آئے تھے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا کام کر ناصر رہے ہیں. حمید گروپ اور بہتر یہی ایک بات رہی آپ کی کہ میں خاموش کیوں، بات یہ ہے نہیں 2 سال کے بعد خاموش نہیں، اچانک آپ آتے ہیں. آتے نہیں ہیں. میں 2 سال سے ہی رہا ہوں، 2 سال میں سارے کام ہوتے رہے، آپ نے دیکھے ہی ہوں گے. بات یہ ہے کہ 2 سال کے میں بولتا نہیں رہا، 36 انٹرویو دیے ہیں، سارا ہر جگہ گیا ہوں، ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں، ساری کوشش کرتا رہا ہوں. آپ جا کے ریکارڈ چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا. بات مجھے تشہیر کا شوق نہیں ہے، میں نے وہ جزا اللہ پاک سے لینی ہوتی ہے. مجھے یہ شوق نہیں ہے جی میری واہ ویلا ہو، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اللہ مجھے اس کا اجر دیں گے اور میں اللہ سے اس کا اجر، مجھے کسی سے کوئی داد نہیں چاہیے، کوئی کلیپنگ نہیں چاہیے، کوئی جے کار نہیں چاہیے. مجھے اپنی اللہ پاک کے لیے کام کرتا ہوں، رضا الہی کے لیے کام کرتا ہوں، وہ میرے سے راضی ہو جائے تو میرا مقصد پورا ہو جائے. بڑا لیڈر کون ہے؟ انجم صاحب کہتے ہیں میں بڑا لیڈر ہوں، ادھر سے آوازیں آتی ہیں جی کہ اپنا احسن تنویر بڑے لیڈر ہیں، ایک اور آواز آتی ہے جی کہ اور سا بڑے لیڈر ہیں. بیسک لاہور ٹریڈ باڈی میں کون بڑا لیڈر ہے؟ سارے بڑے کیا لیڈر ہیں آپ جی، لیڈرشپ سے مطمئن ہیں؟ سارے لیڈر لیڈرشپ کے ہیں. کردار سے مطمئن ہیں آپ؟ آپ دیکھ لیں ابھی انہوں نے سمٹ کی ہے ادھر اسلام آباد میں، آپ دیکھیں ایس ایم، اتنی بڑی سمٹ تاجروں کو، اور پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئی ہے. آپ کو نظر آ جائے گا نا کام کون کرنے والا ہے. بات یہی ہے کہ وہی بڑا ہے جو تاجروں کے لیے بڑے کام کرے گا. وہ بڑا نہیں ہے جو دعویٰ کرے کہ میں بڑا ہوں اور کام نہ کرے. یہ فرق ہے. اور سمپلی سی نظر آتا ہے کہ ان کی پروگرس کے پیچھے ہے کیا. جو تھوڑی سی پروگرس وہ دکھاتے رہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اتنی دیر سے کر رہے ہیں کام، بیساکھیوں پہ کرتے تھے. یہ 2 سال بیساکھیاں نہیں ملی، کیا کیا انہوں نے؟
सारे पीछे हट गए तो क्या काम को करके दिखाया इन्होंने कि जी मैंने ये कर दिया। एपीसीसीआई लूज कर गए। अगर इनके पास कुछ इतना ही होता, एपीसीसीआई ये लूज कर गए। किस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ताजरों के लिए कोई फायदे की बात की है, कोई अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं, कोई अच्छा लेजिस्लेशन करवाई ना, कुछ बताएं ना, हमें भी बताएं आके, हमें भी पता चले, लोगों को भी पता चले। ये सब बर्तन तोड़े 12 आने वाला काम है और कुछ नहीं है। जो काम करने वाले लोग हैं वही काम करते हैं, वही कर सकते हैं, और ये कर सकते होते तो ये 2 साल में रिजल्ट देते। ये सारी ताजर बरादरी रो ना रही होती कि इन्होंने क्या किया हमारे लिए। आप देखें, किसी छोटी मार्केट में चले जाएं, पीरा देख लें, लहर देख लें, और प्रॉब्लम देख लें, क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दावे किए। नासिर, आपका बड़ा गहरा है तजर्बा पाकिस्तान के माशी सूरत हाल पे, बहुत अच्छी बात करते हैं, आप कॉलम भी लिखते हैं, आप तजावीज़ भी देते हैं। ये बताइए कि एक इदारे को जब आप दूसरा इदारा बनाएंगे तो भाई तो आएगी। मैं सबसे पहले बात करूँगा पीरा फोर्स के ऊपर। पीरा फोर्स को जिन मकासद के लिए बनाया गया था वो मकासद पूरे नहीं हो पाए। अब उसके ऊपर इल्ज़ामात इस कदर हैं कि शायद जो पुलिस के ऊपर 80 साल के इल्ज़ामात है वो नहीं है, कि इन्होंने जो तबाही भेज दी है, जो ताजरों को जिस तरीके से ज़िले खार कर दिया, एक छोटे दुकानदार को जिस तरह मारपीट से लेके मुकदमा तक उलझाने में और रिश्वत लेने में, क्या समझते हैं कि ये इदारा जिन मकासद बनाया गया था कि वो कामयाब है और नाकाम? देखिए जी, मैंने कम ही कोशिश होती कि किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करूं। देखिए, अदारा बनाया तो जाता है किसी अच्छे काम के लिए। अगर वो रिज़ल्ट नहीं निकाल सकता तो उस अदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। इसके रिज़ल्ट ये आए हैं कि जो लाहौर का बेचारा छोटा ताजर था, जो कि रेडी पे नान चने बेचता था या कोई फ्रूट बेचता था, वो बेकारी बना दिया गया। ठीक है, आप तो पहले सबसे ये बताएं किस कानून के तहत आपने उनको रोका है। कोई कोई लॉ, कोई आइन की कोई शिक बताएं कि जी इसके तहत आप ये कारोबार नहीं कर सकते। तो तब तो आप रोकते हुए नजर आए उन्हें कि जी ये इस कानून के तहत आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं बना सकते। सिर्फ इसलिए कि जो अशरफिया हैं उन्होंने गुजरना होता है, उनकी गाड़ियों ने गुजरना होता है, लोगों ने, मेहमानों ने आना होता है, उन्होंने वो देख के उनको कराहत आती है। और अल्लाह के बदो, पाकिस्तान उन्हीं की वजह से वजूद क्या है पाकिस्तान का। पाकिस्तान बनाया किस लोगों ने था, ये देखा जाए। अगर उन लोगों को खत्म कर देना है आपने, तो ये पाकिस्तान किसके लिए आप ये इतना जो हम इतने कर रहे हैं जी, हम कानून भी बना रहे हैं, दुनिया से हम जाके दूसरों दुनिया की प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा रहे हैं, क्या पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी हमें? कि ये छोटा ताजर है, जो बेचारा जो रेडी बान है, उसकी रेडी आप तोड़ दें और वो भीख मांगे, तो क्या ये कानून है हमारा? कहीं भी नहीं है। अल्लाह पाक देख रहा है। आपको साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, चीफ मिनिस्टर साहबा से भी, बराए मेहरबानी आपको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ताजरों के बारे में सोचिए, और ये जो बेचारे रेडी बान, ये छोटे जो लोग हैं, इनका जरूर सोचिए, क्योंकि ये रोज कमाते हैं और रोज ही खाते हैं जाके। अगर इनकी रोजी छीन ली गई है ना, तो ये बेचारे, इनके बच्चे भी भूखे मरेंगे, और इनके दिलों से क्या चीज निकलेंगी? दुआएं तो नहीं कम से कम निकल सकती। आपको दुआओं की जरूरत है, मुल्क पूरे को दुआओं की जरूरत है। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जहां हमारी मैशियत पहुंची हुई है, आपकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी इस बारे में ज़रूर गौर व खोज कीजिए कि हमें इन जो छोटा ताजर है, जो छोटा दुकानदार है, और ये जो बेचारा रेडी बान है, या ये जो आप कह लें कि शोल्डर शॉपिंग वाला है, उसको इजाज़त दी जाए, वो काम करे, अपने बच्चों का रिजक लेके जाए। ये उन मुआशरे में ये चीज़ें की जाती हैं जिनकी इकॉनमी, जिनकी जीडीपी क्रॉस कर चुकी थी, बहुत ऊपर जा चुकी होती है। बराए मेहरबानी आप लोग बाहर जाते हैं, आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप ठीक भी कह रहे होंगे, लेकिन उनका और हमारा मौजना भी करें। हमारे जीडीपी कहाँ है, उनकी जीडीपी कहाँ है? उनके लिए क्या हमें ये चीज़ें सूट करती हैं कि हम ऐसे लोगों को देखें जिनकी मैशियत कहाँ से कहाँ चली गई, और हम वहाँ छोटी मैशियत में बैठ के इन लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करें? बराए मेहरबानी इस पर ज़रूर सोचिए। और ये जो आपके अदारे हैं, इनको थोड़ा सा आप नकेल डालिए। ये इंतहा होती जा रही है। आप एक बिजनेसमैन है जिसकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके पास 500 बंदा काम करता है, बल्कि आप कहें कि 500 खानदानों का रिजक बना रहा है, आप उठा के, आपका एक 17वें स्केल का ऑफिसर उठा के उसको डाले में फेंक रहा है, और उसकी बेइज्जती करवा रहा है, उसको रिकॉर्डिंग करा के चला रहा है। उसको फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए, और ऐसे
کالی بھیڑوں کو نکال کے باہر پھینکا جائے تاکہ تجارت کو رواں نہ رکھا جائے. اور اس لوگوں کو مطمئن کرنا ضروری ہے. تاجر کو جب تک آپ مطمئن نہیں کریں گے، تاجر آپ کے لیے نہ تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، نہ وہ کوئی. دیکھیں آپ کا کام ہے لوگوں کو جو ہے وہ روزی دینا، آپ کا کام ہے ان کو جاب دینا. وہ کام ہم کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے ہی ہیڈل کریٹ کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. آپ کے حصے کا کام تاجر کر رہا ہے. آپ کو کم از کم تاجر کے بارے میں تو سوچنا چاہیے. اس کو آپ جے ہی کر دیں، اس کو آپ تعریف ہی کر دیں، اس کو کچھ سہولت ہی دے دیں، بجائے آج تک کوئی ایک ادارہ مجھے بتائیں کسی بھی گورنمنٹ نے، آج تک میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، پچھلی آنے والی تمام گورنمنٹ، کسی نے کوئی ایسا ادارہ بنایا ہو جو تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہو. آپ جون سے بھی ادارے بناتے ہیں، یہ جا کے یہ انوائرمنٹ والے ہیں سیل کر رہا ہو، یہ پی رہا ہے سیل کر رہا ہو، یہ فلانے نے ایسا ادارہ ہے اس کو یہ بند کر رہا ہو. آپ کو کچھ چاہیے ایسا ادارہ بنائیں جو اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے ہو، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے، آپ کی تجارت یہاں ہو. ہم کتنی دیر تک صرف یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کر کے دکھانا پڑے گا. آپ کو تاجروں کی بات، سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تبھی اس ملک کو چلا پائیں گے ہم. ناصر بھائی، لہر کے بارے میں آپ کیا کیا رہا ہے؟ سوری جی، لہر پروگرام کے بارے میں. لہر آپ دیکھیں کہ بہت بڑا ہمارے ساتھ ایک ظلم کیا جا رہا ہے. ایک 70 سال پہلے کی جو دیواریں تھیں، جو ایک کہہ لیں کہ شہنشاہی نظام تھا. میں تو یہ کہتا ہوں، میں اس دن دوستوں سے مجھے کہتے ہیں یار ایسی بات نہ کیا کرو، میں انہیں یہ کہتا ہوں جی اس وقت تو گاڑیاں گوڑیاں بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، ٹانگے تھے، یہ تھی دوسری چیزیں تھی سفر کے لیے، یہ جو اپنا جس پہ آپ کہہ لیں کہ بیل گاڑیاں وغیرہ تھی. تو میرا خیال ہے گاڑیاں گوڑیاں بھی ختم کرتے ہیں. اگر ہم نے پیچھے ہی جانا ہے پتھر کے زمانے میں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے کچھ ان کو اگر ان کی کاپی کرنی ہے جی پرانی جگہ ایسے تھی تو ایسے ہی کرنا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم میں اور بلکہ آپ کے کہ آپ میں اور ان شہنشاہوں میں کیا فرق رہا جو لوگوں کو دیواروں میں چنوا دیتے تھے؟ آپ وہ دیواریں بنانے کے لیے لوگوں کے کاروبار کو چنوا رہے ہیں، تو برائے مہربانی اس پہ ضرور سوچیں. یہ 7,000 دکاندار نہیں ہیں، یہ 35,000 خاندان ہے. جو 35,000 خاندان کے آپ 10 یا 5 7 لوگ بھی لگائیں تو کہاں جاتا ہے؟ وہ بے روزگار ہو جائیں گے، ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ وہ رزق کہاں سے؟ آپ کو سبسٹیٹیوٹ بھی تو بتائیں وہاں کا. جی یہ رات کو آپ کا آفیسر آتا ہے جی صبح اپنے دکان توڑنی، صبح تک خالی کر دیں. یہ کیا مذاق ہے؟ کیا یہ کہاں کا یہ کوئی؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ قیامت ہو چکی ہے اور اس کے بعد کی سزا ہم کاٹ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. برائے مہربانی اس پہ عمل کیجئے، اس کو سوچئے اس کے بارے میں. اور آپ کو یہ سہولیات دینے کے لیے آگے لایا جاتا ہے. جو تاجر ہے یہ لانا جانتا ہے تو یہ نکالنا بھی جانتا ہے. آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے اگر اس تاجر نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو وہ آنے والے وقت میں آپ سے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے. لہٰذا اس چیز کو بھی ساتھ لے کے چلے کہ تاجروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور تجارت کو رواں دواں رکھنا ہے. ناصر بھائی، آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ چلتی ہے، پوری دنیا میں ترقی ایکسپورٹ پر ہوتی ہے، پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی وجہ سے ادارے چلتے ہیں، انڈسٹری آپ کی چلتی ہے. ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو انڈسٹری نہیں ہوگی تو ایکسپورٹ کیسے چلے گی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج پاکستان پوری دنیا کے مقابلے میں ایکسپورٹ میں کہاں کھڑا ہے؟ 78 برس گزر کے 79 14 اگست کا شروع ہو رہا ہے. میں جو زیادہ پرانی بات تو نہیں کروں گا. اب 2010 میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ جو تھی وہ تقریباً 10 ارب ڈالر تھی جی. وہ آج 48 ارب مطلب تقریباً 48 ارب پہ چلے گئے ہیں. ان کے نہ تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، نہ وہ کاٹن بناتا ان کے اگتی ہے وہاں، یا کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ آگے چلے گئے. آپ انڈیا کو لے لیں، وہ کوئی 50 کے قریب تھا، 50 ارب، وہ 770 ارب روپے چلا گیا. 770 ارب ڈالر کی اس کی ایکسپورٹ ہو گئی. آپ پھر ویتنام کی طرف آ جائیں جو کہ کہہ سکتے ہیں آپ کے میرا اراؤنڈ کو 40 ارب ڈالر تک تھی اس کی، آج وہ 550 ارب ڈالر پہ کھڑا ہے. اور ہم 10 ارب ڈالر سے ہم 30 ارب ڈالر پہ پہنچے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں آج تک کسی نے سوچا ہی نہیں. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی آئی پی پی بجلی بھی نہیں بنا رہی، ہم نے ایگریمنٹ کیے ہوئے، اور آپ ان کو 22 ارب روپیہ ویسے ہی دے دیتے ہیں بجلی بنائے بغیر. وہ اللہ کے بندوں، بجلی بنواؤ، مفت دو انڈسٹری کو. انڈسٹری کا رونا کیا ہے
کہ آپ 16 سینٹ سے 9 سینٹ پہ لے کے آؤ, 1 سینٹ چھوڑ کے آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ کبھی نہیں بڑھ سکتی. باہر کے تاجر کو جا کے باہر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس یہاں بجلی مہنگی ہے, ہم آپ کو ریٹ مہنگا لگائیں گے. اس کو ریٹ سستا چاہیے. اس کی انپٹ کاسٹ کیسے کم کی جا سکتی ہے؟ جو آپ 22 ارب روپیہ ان کو دیتے ہیں, وہ 22 ارب میں سے آپ 15 ارب روپیہ کی بجلی ان کو مفت دے دیں یا سستی کر کے دے دیں, تو آپ دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ کہاں جاتی ہے. لیکن آپ کیوں کریں گے؟ آپ کیوں کریں گے؟ آپ کو مقصد مجھے سب لوگوں کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ میں وہ سارے بیٹھے ہوئے آئی پی پیز والے, آپ نے ان کے ساتھ تو نہیں نا بیر نہیں لے سکتے. آپ تاجر ہے بیچارہ, ایکسپورٹر ہے بیچارہ, جہاں مرضی جائے. آپ کے وہ دوست آپ کے ساتھ چلنے چاہیے. آپ کو تاجروں کی فکر نہیں ہے, آپ کو پاکستانی عوام کی فکر نہیں ہے, جو کہ آپ کو فکر ہونی چاہیے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں تو سیدھی سی بات کروں گا, جب شہنشاہ بن جائے وپاری تو قوم رہے گی بیکاری. تو جب قوم بیکاری رہے گی تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑے گا. اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو سب کو اپنا اپنا پارٹ ادا کرنا پڑے گا. ناصر بھائی, آپ نے زبردست آج پاکستان کی معاشی صورت جو نقشہ کھینچا ہے بڑا خوفناک ہے کہ بنگلہ دیش جو 10 ارب ڈالر سے چلا تھا, آج وہ تقریباً کو 45 ارب پہ, اور انڈیا 700 ارب سے بھی ڈالر پہ اپنی ایکسپورٹ اوپر لے گئے, اور ہم آج بھی صفر پہ کھڑے ہیں. انڈسٹری بند. حکومت کو چاہیے کہ خدا کے واسطے تاجروں کو اپنے اعتماد میں لے. تاجروں کو سب سے بڑے آپ کے اسٹیک ہولڈر حکومت کو تاجر ہیں. تاجر ہی پیسہ بناتا ہے, تاجر ہی پیسہ کماتا ہے, تاجر ہی عوام کے خدمت کرتا ہے. جب آپ تاجر کو ذلیل و خوار کریں گے تو پھر عوام اور تاجر کہاں جائیں گے؟ دوسرا کہ اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ 2024 کی جو کلین سویپ کے دعوے کیے گئے تھے, اب انشاءاللہ وہ کلین سویپ کے دعوے نظر نہیں آئیں گے. ڈی جی ٹی او نے جو ایس او پیز ہمیں دیے ہیں, ہم اس سے مطمئن ہیں, اور امید ہے کہ اس دفعہ الیکشن لاہور چیمبر کے صاف و شفاف ہوں گے. اور ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دفعہ وہ تاریخ نہیں دہرائی جائے گی, دھاندلی نہیں ہوگی, اور تاجر اپنا ووٹ اپنی بڑی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے گا. آخر میں ناصر صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.